अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और जानने वाला है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सजाद बुखारी और आपसे मुखातब हूं डिसेंट पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से। हम इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान और दुनिया में तारीख, कल्चर और इवेंट्स को मुकम्मल कवर करेंगे। और आज जिस खूबसूरत इलाके से हम गुज़र रहे हैं, ये इलाका पाकिस्तान पंजाब के ज़िला मंडी बहावलदीन के गांव चेलियांवाला के गिरदोनवा का इलाका है, जहां आपको हरे भरे खेत, स्ट्रॉबेरी, गंदम की फसल बेकसरत नज़र आएगी। इस इलाके की तारीख की गहराई में जाएं तो पंजाब के बेटों का खून उबलता हुआ नजर आता है। हिंदुस्तान में दो जंगों ने इंसानी तारीख के सबसे बड़ी आबादी के इलाके को किसी गैर कौम का गुलाम बनाकर रख दिया। पहली जंग जो सुल्तान टीपू ने मैसूर में लड़ी थी और गद्दारी के सबब शिकस्त खाई, जिसके बाद अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर राज करने की राह हमवार हो गई थी। और दूसरी जंग पंजाब के बेटों ने अंग्रेज़ी राज के खिलाफ आखिरी मुज़ाहमत के तौर पर लड़ी थी, जिसमें शिकस्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ी राज का सूरज चढ़ने का सबब बन गई। 1949 का सूरज सिखों के राज की आखिरी उम्मीद बनकर अंग्रेज राज के खिलाफ सीना तान कर खड़ा हो गया। हम आपको इसी तारीखी मैदान में लेकर आए हैं जहां अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान खूनख्वार मार्का लड़ा गया। और आज इसी मैदानी इलाके से गुजरते हुए ख्यालात में अचानक तोपों के गोलों की गन गरज, तलवारों की झंकार, घोड़ों की टापों की आवाज़ें, जख्मियों की आहोबका और सिख सरदारों के नारे कानों में गूंजने लगते हैं। 13 जनवरी 1949 को लड़ी जाने वाली ये जंग, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख खालसा फौज के दरमियान लड़ी गई, पंजाब पर सिख राज के खात्मे का सबब बन गई। शेर सिंह अटारी और लेफ्टिनेंट जनरल गफ के दरमियान चेलियांवाला बाग कत्लगाह बन गया। तारीखी गांव चेलियांवाला, जो दरियाई जेलम और दरियाई चनाब के दरमियानी खूबसूरत इलाके में वाक़या है, इस जंग को अमूमी तौर पर अजीम जंग के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ों ने अपने म्यूज़ियम के तारीखी विरसे में इस जंग को ख़तरनाक तरीन जंग का नाम दिया है। उन्होंने इस जंग को हिंदुस्तान में लड़ी जाने वाली खूनख्वार जंग कहा है और इसकी यादगार ठीक उसी जगह तामीर की जहां पर इस जंग का मैदान गर्म हुआ, और मकामी लोग इसे आज गोरा कब्रिस्तान कहते हैं। 1871 में इस जगह पर अंग्रेज़ों ने सलीब नस्ब कर दी और इस सलीब को नस्ब करने वाला शख्स मिस्टर रिचर्ड था, जो उस वक्त हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल था। दर हकीकत चेलियांवाला की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ आखिरी मुनज़्ज़म लड़ाई थी। इस जंग में गोरों का भारी नुकसान हुआ था और सिख बहादुरी से लड़ने के बावजूद मुकम्मल फतह हासिल न कर सके। इस तरह 26 मार्च 1849 में पूरा पंजाब चढ़दा ते लहंदा अंग्रेज़ों की अमलदारी में आ गया और अंग्रेज़ों ने पंजाब का खून निचोड़ना शुरू कर दिया। इस जंग में अंग्रेज़ी फ़ौज की तादाद 15,000 से ज़्यादा थी और उनके पास 100 से ज़्यादा बंदूकें थीं, जबकि सिखों की फ़ौज भी कम न थी। उनकी तादाद 10,000 से 20,000 के दरमियान बताई जाती है, जबकि बंदूकों की तादाद सिर्फ 60 थी। 25 से ज़्यादा अंग्रेज़ फ़ौजी इस जंग में मारे गए, मगर सिखों को भी 4,000 से ज़्यादा लाशें उठानी पड़ी। आज इस खूबसूरत और मैदानी इलाके के महल वकूअ की बात करें तो यहाँ से जीटी रोड सिर्फ 36 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये वही इलाका है जहाँ पर कभी पंजाब के मुकद्दर का फैसला हुआ था। इस मैदानी इलाके में सिखों के राज का खात्मा इस जंग के बाद हुआ था। सिख सरदारों ने इंतहाई दिलेरी से ये जंग लड़ी थी। सिखों ने पंजाब के बेटे होने का हक अदा कर दिया था और उन्होंने आसानी से अंग्रेज़ों के राज को कबूल नहीं किया था, जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने भी खुले दिल से तस्लीम किया था। अब चेलियांवाला मकतलगाह के आसपास आपको खूबसूरत इमारत और क्रिकेट ग्राउंड नजर आएगा। शानदार रहायशी मकानात इस बात की गुमाजी करते हैं कि ये इलाका मजबूत इकॉनमी रखता है। इलाके के लोग बड़े मेहमान नवाज और रवायत पसंद हैं। यहाँ आने वाले मेहमान अपने आप को अजनबी महसूस नहीं करते। जिस दिन ये जंग ख़त्म हुई, उस दिन चश्मे फलक ने सारे इलाके को खाको खून में नहाते हुए देखा। तोपों के गोलों की मुहीन गन गरज, बेकरार घोड़ों के हिननाटें, जख्मियों की कराहें, दिन के इख्तिताम तक मैदान जंग लाशों से अट गया था। दोनों तरफ भारी जानी नुकसान हुआ। जनरल गफ को इस लड़ाई के बाद अपने ओहदे से हटा दिया गया था। ये एक तरह से एतराफ़ शिकस्त भी था। अंग्रेज़ों ने इस जंग की यादगार तामीर की है। इस यादगार में एक बुलंद कामत सलीब तामीर की गई है। चार दीवारी के अंदर एक मीनार की शक्ल देकर इसके चारों तरफ 4 मुख्तलिफ ज़बानों अंग्रेज़ी, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी में चेलियांवाला जंग की हिस्ट्री बयान की गई है।
جس میں انہوں نے انگریزی فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ میں چار دیواری سے باہر نکلتے ہوئے سوچتا ہوں کہ شیر دل سنگھ نے جنرل گف کو جو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا، اپنی مٹی کی حفاظت کے لیے اپنے جوانوں کو خاک و خون میں نہلا دیا تھا، آج وقت نے گمنام کر دیا ہے۔ ہم آپ کو لے آئے ہیں آج اس تاریخی مقام پر جہاں پر انگریزوں اور سکھ سرداروں کے درمیان، سکھ سلطنت امپائر کے درمیان آخری سروائیول کی جنگ لڑی گئی تھی، اور یہاں پر سردار اس بے دردی سے اور اس دلیری جوان مردی سے لڑے تھے کہ کسی سردار کے، سکھ سردار کے پیٹھ پہ گولی کا نشان نہیں تھا، سب کی چھاتیوں پر گولیوں کا نشان تھا۔ سکھ امپائر اور گوروں کے درمیان، برٹش آرمی کے درمیان یہ آخری مزاحمت والی جنگ تھی جو 1849 کے مقام پر لڑی گئی تھی، اور جہاں بڑی مشہور و معروف پلیس ہے جسے ہم چیلیاں والا باغ کہتے ہیں۔ آج یہ چیلیاں والا گاؤں، چیلیاں والی یونین کونسل، ڈسٹرکٹ منڈی باولدین، ڈویژن گجرات، پنجاب، پاکستان میں واقع ہے، جبکہ ایک جلیاں والا باغ کے نام سے مشہور جگہ ہے جہاں پر بھی سکھوں اور گوروں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، وہ جلیاں والا باغ آج امرتسر، انڈیا، پنجاب میں واقع ہے۔ اب وہ چڑھدا پنجاب اور یہ لاندہ پنجاب، فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنی اس جگہ کو مارکیٹ کر کے پوری دنیا میں ورلڈ فیمس بنایا، جبکہ ہماری یہ جگہ آج بھی اس شہرت کی حامل نہیں ہو سکی جس کی حقدار تھی۔ حالانکہ گوروں نے جو اپنی ہسٹری میں جا کے میوزیم میں لکھ کے رکھا ہے، بک میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ہندوستان میں جو سب سے زیادہ خونخوار جنگیں لڑیں ان میں سے ون آف دی یہ چیلیاں والا بیٹل تھی، جہاں پر گوروں کو شیر شاہ نام کے سردار کے ساتھ، سپسلار کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنی پڑی، اور تقریباً 1000 سے زیادہ گورے یہاں پر قتل ہوئے اور جنگ میں کام آ گئے، جبکہ 3000 سے زیادہ سکھ سردار بھی مارے گئے۔ لیکن سکھ سرداروں کی بقا کی جنگ انہوں نے اس انداز سے لڑی کہ یہاں پر ان کی شکست کی جو وجہ بنی وہ مقامی لوگوں کی ان سے غداری تھی۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہندو برادری نے اس وقت بھی اندر پردہ طور پر گوروں کا ساتھ دیا تھا، سکھوں کا ساتھ نہیں دیا تھا، ورنہ آج ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی، کیونکہ یہ وہ آخری جنگ تھی جو گوروں نے مزاحمت کے اس مزاحمت کو چلنے کے بعد ان کو پورے ہندوستان میں کہیں بھی مستقل بنیادوں پر مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور وہ بڑے آرام سے پھر اس کے بعد 5 سال کے اندر اندر پورے ہندوستان پر قابض ہوتے چلے گئے۔ یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں بیک سائڈ پہ جو بھی آپ اس سے پہلے ہم نے دکھایا آپ کو، وہ گوروں کی جو جتنی ڈیڈ باڈیز تھیں وہاں دفنا کر انہوں نے وہاں پر ایک اجتماعی قبر بنائی، اور یہ جو میرے سامنے نظر آ رہی ہے یہ چیلیاں والا آپ کو سامنے 13 جنوری 1849 یہاں پر جنگ ہوئی، اور یہ آنر آف دی گریوز آف دیز ہیروز سولجرز، ٹھیک ہے جی، ان کی میموری پہ یہ مونیمنٹ بنایا گیا، اور یہ آپ یہاں پرلی سائڈ پہ جائیں گے تو یہاں سرداروں کے نام بھی لکھے ہوں گے۔ اس سائڈ پہ میں شعیب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا تشریف لائیں۔ اس سائڈ پہ اردو میں اور یہ فارسی میں یہ وہی تقریباً تاریخ لکھی گئی ہے جو اس سائڈ پہ مارکا جو ہوا اسی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ 13 جنوری سن 1849 میں یہ مارکا ہوا۔ اور یہ ایریا جو پورا آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت، یہاں کچھ بہت بڑے بڑے اچھے خوبصورت مکان نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس سائڈ میں بلڈنگ نظر آ رہی ہیں، یہ ساتھ میں کرکٹ گراؤنڈ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ یہ سارے کا سارا میدان کارزار تھا اس وقت، یہاں پہ گھمسان کا رن پڑا تھا اور کشتوں کے پشتے لگائے گئے تھے، اور پنجاب کے بیٹے جو اس وقت سکھ سردار جو کہ اس وقت سکھ امپائر کی نمائندگی کر رہے تھے، رنجیت سنگھ کی وہ امپائر جس میں تقریباً 4.5 ملین کی آبادی تھی ان کی، اور وہ امپائر جو مہاراجا رنجیت سنگھ نے سٹارٹ کی تھی، اور جس کا سورج غروب ہوا تھا 1849 سے لے کر 1799 سے لے کر 1849 تک، اور جس کے عروج کے دور میں یہ گلگت بلتستان سے لے کر یہ سندھ کے صحراؤں تک ان کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھیں، اور تقریباً 80% اس آبادی میں مسلمانوں کی آبادی تھی سکھ سلطنت میں، اور 10% سکھ سردار تھے اور 10% ہندوؤں کی آبادی تھی۔ لیکن پھر بھی مہاراجا رنجیت سنگھ نے ایک شاندار طرز حکومت قائم کیا اور بڑا ترقی دی، اور آج بھی یہ علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت علاقہ ہے، اور یہ دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان میں واقع ہے، جبکہ دریائے جہلم یہاں سے بالکل قریب واقع ہے، اور یہاں سے تھوڑا اس سائڈ پہ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جی ٹی روڈ، جسے جرنیلی سڑک بھی کہتے ہیں، شیر شاہ سوری صاحب نے بنوائی تھی، اور اس کا فاصلہ یہاں سے 36 کلومیٹر ہے۔ یعنی اگر آپ لاہور سے آئیں تو کھاریاں کے اسٹیشن سے آپ اندر والی سائڈ پہ آئیں گے تو 36 کلومیٹر بعد یہ مقام آئے گا۔ راولپنڈی سے بھی آئے تو آپ سہیل امگیر والی سائڈ سے بھی آ سکتے ہیں اور کھاریاں والی سائڈ سے بھی آ سکتے ہیں۔ 36 کلومیٹر دور یہ جرنیلی سڑک سے دور ہے یہاں پر۔ بہت شکریہ سر۔
اب ہم چلتے ہیں چیلیاں والا ریلوے اسٹیشن کی طرف۔ یہ اسٹیشن پاکستانی شہر گجرات سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ اسٹیشن شور کوٹ لالا موسیٰ ٹریک پر واقع ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن کو خطے میں انتہائی اہمیت حاصل ہے کیونکہ ہندوستان پر مکمل قبضے کے بعد انگریز نے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے نمک کے ذخیرے کھیوڑا کے نمک کی ترسیل کے لیے یہ اسٹیشن بھی استعمال کیا تھا، کیونکہ چیلیاں والا سے ملحقہ علاقہ ضلع جہلم ہے اور جس کی تحصیل پنڈ دادن خان میں نمک کی دوسری سب سے بڑی کان واقع ہے۔ اس علاقے کی معدنیات انگریزوں نے سمندر تک لے جانے کے لیے یہی ریلوے ٹریک بچھایا تھا۔ آج سے 100 سال پہلے اربوں ڈالرز کی معدنیات لوٹ کر وہ برطانیہ لے گئے تھے۔ یہ چھوٹا مگر پرسکون اسٹیشن اپنے اندر کئی داستانیں جذب کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جگہ ہے جہاں پر انگریز سرکار نے یہ لاجسٹک سپورٹ کے لیے اس ریلوے اسٹیشن کو استعمال کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب انہوں نے پورے ہندوستان پہ قابض ہو گئے تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تو تقریباً پورا 100 سال انہوں نے اسی لائن کو ٹریک کو یوز کیا تھا، آگے سے کھیوڑا سے نمک لانے کے لیے بھی، معدنیات لانے کے لیے بھی، اپنی فوجوں کو سپلائی کرنے کے لیے۔ اس وقت اس اسٹیشن پر جو پوزیشن ہے وہ یہاں سے کراچی کے لیے ٹرین جاتی ہے، پشاور تک ٹرین جاتی ہے، یہاں ملت ایکسپریس ہے، ٹھیک ہے نا جی، بڑی جو چناب ایکسپریس ہے، یہ بڑی 2 ٹرینیں یہاں رکتی ہیں، باقی لوکل ٹرینیں کافی سے رکتی ہیں۔ اور باقی چھوٹا سا اسٹیشن ہے، قصبے کے لحاظ سے یہاں پہ کافی پیسنجر ہوتے ہیں جب ٹرین رکتی ہے۔ ابھی سے کسی ٹرین کا ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ کو بتانا ہے یہاں سے مقصد یہی تھا کہ یہاں یہ وہ ایریا ہے جہاں سے گورے لاجسٹک سپورٹ کے لیے اپنے آپ کو اس ایریا کو یوز کرتے تھے، اپنی فوجوں کو سپلائی دینے کے لیے۔